بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ آپ کو اس کے موضوع سے ہی پتہ چل جائے گا۔ ان 3 باتوں کا علم نبی کے سوا کسی کو نہیں، یعنی کہ ایسی 3 باتیں جن کا علم صرف ایک نبی کو ہو سکتا ہے، کسی بھی عام انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام۔ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہ اس وقت اپنے باغ میں پھل اکٹھے کر رہے تھے۔ وہ سیدھے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے 3 سوالات کروں گا، اگر آپ ان کے جواب دے دیں گے تو آپ نبی ہیں، کیونکہ وہ 3 سوالات جو ہیں ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ بچہ اپنے باپ یا ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک بچے کی شکل اپنی ماں یا باپ سے کیوں ملتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام مجھے ان سوالات کے جوابات دے کر گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ کیا جبرائیل علیہ السلام؟ تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی جبرائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قرآن پاک کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبداللہ بن سلام کے سوالات تھے ان کے جوابات دینے شروع کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے گھیر کر مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ اور جنتیوں کا پہلا کھانا پوچھا گیا تھا، تو جنتیوں کا پہلا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مچھلی کا جگر ہے جو بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ مرد یا عورت کے مشابہ ان کی اولاد کیوں ہوتی ہے، یعنی کہ بچوں کی شکل اپنے والدین پہ کیوں جاتی ہے؟ تو اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آئے گی تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود ایک بہتان تراش لوگ ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مجھ پر الزام تراشی کریں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو بھی یہ نہ بتائیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ ان سے میرے بارے میں معلوم کریں کہ میں کیسا شخص ہوں۔ یہودی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور سب سے اچھے کے ساز جاتے ہیں، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر عبداللہ بن سلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر آپ کیا کہتے ہو؟ یہودیوں نے آگے سے کہا کہ اللہ انہیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اندر چھپے ہوئے تھے، باہر نکلے اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے فوراً ہی اپنے جو بات کہی تھی وہ اس سے پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا، اور اس طرح انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں ان سے اسی بات کی وجہ سے ڈرتا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی ہے، اے نبی آپ ان یہودیوں سے کہہ دیں، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا ہے، یعنی کہ عبداللہ بن سلام کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔
اس واقعے میں 3 سوالات جو تھے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ تھے، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس سے ایک نبی کی نشانی کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا ایک بہت ہی منفرد قسم کے سوالات تھے، اور تیسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی کا بھی اندازہ اس کہانی میں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله